کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ سید المرسلین رحمت للعالمین، ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین اکرام، قرآن مجید کی سورۃ کہف سے آخری الفاظ خالق کائنات نے فرمایا، اس بات کی امید ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، پھر اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، اسے چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ایک لحاظ سے خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو تنبیہ فرمائی کہ اگر واقعی آپ کا عقیدہ مرنے کے بعد جینے پر ہے، قیامت کو مانتے ہو، جہنم اور جنت کا معاملہ تمہارے ذہن میں ہے، عقیدے میں ہے، میزان اور حساب کتاب پر یقین ہے، تو دو باتوں کا خاص کر کے خیال رکھنا۔ نمبر ایک، نیک اعمال کر کے آنا، اور نمبر دو، مشرک ہو کر میرے پاس نہ آنا۔ اگر آپ کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے، بڑی پریشانی اٹھاؤ گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جس کے اعمال تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا، تو معلوم ہوگا کہ اس بندے کو جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں، ایک نیکی۔ اسے کہا جائے گا کہ جاؤ کسی سے نیکی مانگ کے لے آؤ تاکہ تو جنت میں چلا جائے۔ یہ اللہ کا بندہ لوگوں کے پاس آئے گا، عرض کرے گا کہ جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی درکار ہے۔ اس کا موسیقی بندہ ہے تو کسی کا بیٹا بھی ہوگا، ماں بھی ہوگی، بھائی بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، ملنے جلنے والے بھی ہوں گے، لیکن جس سے بھی یہ سوال کر رہا ہے اسے جواب یہ مل رہا ہے کہ اگر ہماری نیکی یہ کم ہو جائے تو ہم کس سے لیں گے۔ یہ مایوس ہو کر واپس آئے گا، عرض کرے گا میرے رب کوئی بندہ نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ دن آنے والا ہے کہ جس روز انسان اپنے باپ سے، ماں سے، بھائی سے، بیوی سے، اولاد سے، ہر ایک سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی آج جو ہم ایک دوسرے کے انتہائی کلوز ہیں، قریب ہیں، اللہ نے رشتے انتہائی قریب گنوائے، والدین، بچے، بھائی، بیوی، یہ انسان کے انتہائی قریبی ہیں۔ رب نے اعلان کر دیا کہ اس روز ایک بندہ تیرے قریب نہیں آئے گا۔ آج اگر تو میری نافرمانی کر رہا ہے، دنیا کے اندر تو غرق ہو چکا، آخرت کو تو بھول چکا، نیکیاں نہیں کر رہا، اس روز تمہیں کوئی بھی نیکی نہیں دے گا۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، اصل ہے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ٹچ موبائل ہمارے پاس ماشاءاللہ ہم آ گئی ہے، اس کو تو ہم دن رات دیتے ہیں، لیکن زندگی میں 20 منٹ جو ہم اللہ کے کتاب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے، وہاں قرآن اٹھا کے دیکھیے کہ وہاں عمل صالح کا ذکر آپ کو ملے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ قسم ہے مجھے زیتون کی، قسم ہے مجھے انجیر کی، قسم ہے مجھے طور پہاڑ کی، وہاد البلد الامین، او پیارے آپ کے سے امن والے شہر مکے کی مجھے قسم ہے۔ اللہ نے کتنی قسمیں اٹھائی؟ 4۔ حالانکہ رب کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا، لیکن خالق کائنات نے 4 قسم اٹھا کر جو آگے بات بتانا چاہ رہا ہے تاکہ بندے کا ذہن کھل جائے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تاکہ اس انسان کو میں نے بہترین انداز میں پیدا کیا، بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ دنیا کی دوسری جو بھی مخلوقات اس پر غور کیجئے، دنیا میں جانور بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، لیکن حضرت انسان جس کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر ایک مخلوق سے تجھے منفرد اور اکیلا کیا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ارے انسان دیکھنے کے لیے میں نے تجھے آنکھ دے دی۔ ایک جگہ فرمایا اے دنیا کے لوگوں، اگر ماں کے پیٹ سے تمہیں اندھا کر دوں، یہ گھارو شہر کیا، یہ کراچی شہر کیا، پوری کائنات بیچ ڈالو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں آنکھ نہیں دے سکتی۔ ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا ہے آج تک علاج ہے اس کا، جاؤ امریکہ چلے جائیے، جہاں تمہارا جی چلا جائے، جی چاہے چلے جاؤ۔ رب کہتا ہے کہ وہ رب ہوں کہ میں نے ماں کے پیٹ میں تیری تخلیق کی کہ تجھے دیکھنے کے لیے تو میں نے آنکھیں دی، اور اندر کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے تجھے زبان دے دی۔ انسان اس زبان سے بولتا ہے، اچھی بات بھی بولتا ہے، بری بات بھی بولتا ہے، لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہے، تہمت بھی لگاتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن زبان سے اچھی بات نکل جائے سب سے بہترین چیز ہے۔ فرمایا کہ میں نے تجھے بولنے کے لیے تیری زبان دے دی، انسان تیرے 32 دانتوں کو چھپانے کے لیے میں نے 2 خوبصورت ہونٹ دے دیے۔ یقین جانیے آج اگر دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کسی بندے کا قدرتی جو ہے نا یہ ہونٹ کٹا ہوتا ہے، عجیب بیچارہ لگتا ہے۔ اگر ہمارے 32 دانت ظاہر ہوں اور ہونٹ نہ ہو، تھوڑا سا اندھیرا ہو، تھوڑی روشنی ہو، میں کہتا ہوں کہ 6 سال کا بچہ دیکھ لے 3 دنوں کھانا نہیں کھائے گا، کس مصیبت کو میں نے دیکھ لیا۔ یہ تو رب کا احسان ہے کہ ہماری خوبصورتی کا اس نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہا کہ پھر اس کو میں نے نیچے سے نیچے گرا دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہا کہ ان کا اجر ختم ہونے والا نہیں۔ آپ کی ملکت ہے، آپ کے ساتھ پوچھتے کھا کے ختم کر دیں گے، لیکن فرمایا کہ جو بندہ ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے، میرا وعدہ ہے کہ اس کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو یہاں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ خالق کائنات نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی بات لگا دی کہ جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ قائلها، کہا کہ انسان کو نیک اعمال کا انداز کب ہوگا؟ آج اندازہ نہیں ہے نا، آج جوانی بھی ہے، مال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، ہاں صحت بھی اللہ نے دے رکھی ہے، اس لیے ہمیں اندازہ اس کا نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ آپ بندے میں تجھے بتاؤں کہ اس نیک اعمال کا اندازہ آپ کو کب ہوگا؟ جب کسی کے بندے کا وقت موت کا آ جائے، جب سکرات کا وقت آ جائے، کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دو۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مالک جو نیک اعمال چھوڑ کر آیا ہوں میں اسے دوبارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج مجھے احساس ہو چکا ہے کہ نیک اعمال بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ کلا انہا کلمۃ قائلها، کہا گیا خبردار یہ تیری کہی ہوئی بات ہے، تیرے کہنے سے تیری واپسی نہیں۔ آج تیرا پہلا دن برزخ کا ہے، آخری دن تمہارا دنیا کا ہے۔ بندہ اس وقت احساس کرے گا کہ کاش کہ میں نیک اعمال کرتا، کاش کہ مجھے واپسی کا معاملہ مل جائے، لیکن فرمایا کہ واپسی ممکن نہیں ہے۔
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کہا کہ کاش کہ تم دیکھو کہ مجرم دنیا کے اندر جرم کرنے والے، گناہوں کی دنیا میں رہنے والے، جرم پر گھمنڈ کرنے والے، کہا کہ گردن جھکا کر رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سورہ سجدہ ہے۔ کہا کہ کاش کہ آپ دیکھ لو کہ آج جو جرم کی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دن آنے والا ہے کہ جب رب کے سامنے گردن جھکا کر کھڑے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اللہ آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج۔ کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ کیا آپ کے معاملات ہیں؟ نعمل صالحا انا موقنون، اللہ اچھے اعمال کرنا چاہتے ہیں، آج ہمیں یقین ہو چکا۔ دنیا میں بتانے والے آئے، ہم کیا کہتے ہیں؟ مولوی کے چکر میں نہ آنا۔ یہ ملا لوگ ایسے، میں نے کہا موالی کے چکر میں آ، شرابی بن جا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ چرسی تمہیں بنائے گا نا، موالی کے چکر میں آنا، لیکن ملا کے چکر میں نہیں آنا۔ اللہ کے بندے، ملا تجھے زیادہ مسجد میں لے جائے گا اور کیا کرے گا؟ لیکن آج اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ واپس کر دو نا، منتیں کریں گے۔ واپسی کیوں چاہتے ہو؟ نعمل صالحا انا موقنون، اچھے اعمال کریں گے، آج ہمیں یقین ہو چکا۔ اور یاد رکھیے، اچھے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے، جو سب سے پیچھے ہم سے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، میں تھوڑا وقت لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ، تھوڑی مختصر آپ کو نصیحتیں کر رہا ہوں، وہ بھی قرآن حدیث سے۔ باہر سے ایک بات بھی انشاءاللہ نہیں سنیں گے آپ، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر میرے در سے دور رہے، میرے ذکر سے دور رہے، آؤ میں تمہیں ان کی سزا بھی تمہیں بتا دوں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ اللہ ہمیں کوئی بتانے والا تو آیا نہیں تھا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم تراکم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ سورت قلم میں ارشاد فرمایا کہ جس روز پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، تمام لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا۔ جی سمجھ رہے ہو بات؟ کہ نماز قیامت کے دن بھی ہے، سجدہ وہاں بھی، یدعون الی السجود۔ قرآن گواہ اس بات پر کہ جب سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر مرد اور عورتیں ایک میدان میں جمع ہوں گے، اس میدان میں اعلان کر دیا جائے گا، آواز آئے گی کہ آؤ اللہ کو سجدہ کرو۔ کہا کہ کتنے لوگ طاقت نہیں رکھ سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز بے نمازی، نماز پر سستی کرنے والے، ان کی کمر لوہے کی طرح، تختے کی طرح اینٹ جائے گی، سن ہو جائے گی، اس کے اندر لچک ختم ہو جائے گی، وہ بندہ جھک نہیں سکے گا۔ بڑا پریشان۔ کیا دنیا میں تو بہانہ تھا، کسی اہانے بہانے میں نکل جاتا تھا۔ دنیا میں آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ، تو میرے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہاں یہ بیچارہ مؤذن ہے، اس کو محلے والے 2-4 روپے جمع کر کے پیسہ دے دیتے ہیں، اس کا کام ہے آذان دینا، اس کا کام ہے مسجد کی صفائی کرنا۔ ہم تو من کے مراد والے لوگ ہیں، ہم تو جو ہے مرضی کے مالک صاحب لوگ ہیں، جی میں آیا تو مسجد میں چلے گئے، نہیں آیا تو کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ہمارا ایک وہم تھا، ایک خیال تھا، ظن تھا۔ لیکن فرمایا کہ یہاں پر جو ہے بندہ کہے گا کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ سجدہ کرنا ہے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ کہا اس دن انسان چاہے گا کہ بھاگ کر جان چھوڑا، کا خبردار بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، کہے گا کہیں پناہ لے لوں، لا وزر میں رب تمہیں کہہ دوں کہ تمہیں پناہ کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ بات کلیئر ہے؟ رب کہتا ہے کہ بندہ وہاں چاہے گا کہ یار کہیں بھاگ جاؤں، کہیں چھپ جاؤں، اللہ کہتے ہیں کہ آؤ سورۃ قیامہ میں فرمایا کہ کہیں بھی تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہاں ایک جرم کر کے دوسرے شہر چلے گئے، دوسرے ملک میں بھاگ گئے، قانون سے بچ گئے، لیکن کہا کہ مجھ سے بچ نہیں سکتے، مجھ سے تم فرار نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ کہے گا میں کہیں چھپ جاؤں، رب کہتا ہے کہ چھپنے کی ساری جگہ ہم نے ختم کر دی، تو چھپے گا تو کہاں چھپے گا؟ اب سجدہ تو کرنا ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ اب وہ سجدہ کرے گا، یہ صحیح سجدہ کرے گا، الٹا پڑا ہوگا پوری کائنات کے سامنے۔ یہ نشانی ہوگی اس بندے کی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، جس نے نمازوں میں چوری کی ہے۔ خاشعۃ ابصارهم تراکم ذلہ
وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ لِلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ اللہ فرماتے آنکھ ڈرتی ہوگی، ذلت اور خوار ان پر مسلط ہوگی، اور جب یہ دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے بالکل صحیح سلامت تھے۔ اللہ کہتے وہاں بالکل یہ صحیح سلامت تھے، ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ آج جو میں نے تکلیف دی ہے آپ کے سامنے، یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے میرے لیے سجدہ نہیں کیا۔ اور دوسری سزا بتا دوں قرآن سے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ فرمایا کہ جس نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑا، کیونکہ ذکر، نماز بھی ایک ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی، بات کرتے کرتے اللہ نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ للذکر، موسیٰ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیا کر، میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کر۔ کہا کہ جس بندے نے میرے ذکر سے غفلت کی 2 سزا دوں گا۔ ایک دنیا میں یہ ہوگی کہ تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی، ابھی تو معیشت کھلی ہے نا ماشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں جس بندے سے جا کے خالی تنہائی میں پوچھو کیا حال ہے، مزہ نہیں۔ لاکھوں میں کروڑوں میں بھی کھیلنے والے کے لیے مزہ نہیں ہے، تو مزدور تو بیچارہ ویسے ہی مرا ہوا ہے۔ ایک مزدور کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو مزہ نہیں ہے، لیکن بڑے سے بڑے سیٹ کے بعد چلے جائیے، خالی آپ کا کام پڑ جائے، پھر کان میں کہہ دو جی کہاں میں کہتا ہے مولوی صاحب مزہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اس کے قرآن سے، اس کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ رب نے بھی پیٹ کے پیچھے لگا دیا کہ کماتے جاؤ، قبر تک بندہ چلا گیا لیکن مقروض گیا ہے، پوری نہیں ہوئی۔ کہا کہ معیشت تمہاری تنگ کر دوں گا اگر مجھے چھوڑ دو گے۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہا کہ قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، بندہ چیخے گا او میرے رب، دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، دنیا میں تمہیں دیکھنے والا تھا، آج آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو ہر چیز پہ میری نظر تھی، کوئی چیز مجھ سے بوجھل و اوجھل نہیں تھی، کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ بچوں پہ نظر، بڑوں پہ نظر، چھوٹوں پہ نظر، کاروبار پہ نظر، گھر والوں پہ نظر، زمینوں پہ نظر، مال پر نظر۔ میرا خیال اس وقت ٹچ پہ تو بڑی نظر ہے ہماری۔ ہائے ہائے، بوڑھا بوڑھی، بچہ بچی، چھوٹا بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو کھانا ملے نہ ملے، لیکن یہ موبائل نہیں ہے تو یقین جانی ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اور ساری رات جاگتے جاگتے، کیونکہ ہر پوسٹ کا جواب یہ خدائی فرض ہے تم پر، دیکھے پھر تم نے سونا ہے، ایسا نہیں سونا۔ بات سمجھ رہے ہیں میری آپ؟ کہ ورنہ صبح آپ اٹھیں گے خامخواہ آپ کو ندامت ہوگی کہ یار اس پوسٹ کا تو میں نے جواب ہی نہیں دیا، کیا ہوا رات کے 5 بج گئے، فجر تو ہم نے پڑھنی نہیں ہے، کل تو ہم نے کام پر جانا نہیں ہے، تو یہ ساری رات جاگنا ہی تو ہے، اور کیا کرنا ہے ہم نے، اور تو کام نہیں رہنا اپنا بابا۔ لا تزول قدم ابن آدم، سن لیجئے اللہ کے بندو۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزا کے دن بندہ جب ایک قدم اٹھا کر دوسرا اٹھائے گا، اسے روک دیا جائے گا کہ پہلے میرے سوالات اس کے جواب دو پھر آگے بڑھو۔ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابی فیما ابلا، بندے بتا تو نے عمر کہاں لگا دی؟ کیا خیال ہے؟ یقین کرو میں اس وقت اپنے باپ کو مطمئن نہیں کر سکتا، اللہ گواہ ہے۔ اگر ابانا الحمدللہ زندہ ہے، اگر مجھ سے پوچھ لے کہ مولوی صاحب دیکھ خبر تو کہاں تھا، کیسے تھا، شاید میں اس کو مطمئن نہ کر سکوں، کیونکہ بڑا آدمی اس کا مزاج اپنا ہے۔ کیا یہ جس طرح میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کیا اللہ کو اور فرشتوں کو مطمئن کر لو گے؟ اچھا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے جوانی کہاں لگائی، جوانی میں عبادت کی یا نہیں کی؟ اس لیے اللہ کا رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا، لا ظل الا ظلہ، سایہ خالی اس کے عرش کے نیچے ہوگا، اس عرش کے نیچے 7 قسم کے بندے ہوں گے، فرمایا اس میں ایک وہ بھی بندہ ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی۔
بڑھاپے میں تو آدمی سوچتا ہے کہ یار 60 کے پیٹھے میں ڈل نکلا ہوں، 70 کا تو ہو گیا ہوں، پتہ نہیں زندگی کا کیا اعتبار ہے، چلو اللہ مالک کے کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ 20 سال سے 40 سال، یہ عمر بڑی اہم حصہ ہے، یہ 20 سال بڑے اچھے بھی ہیں، بڑے خطرناک بھی ہیں، اور یہ بندہ سب سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، تو رب کریم کہتا ہے تو اس بات کے لائق ہے کہ تو آج میرے پاس سائے میں کھڑا ہو جا، کیونکہ تو ایسے کام کر چکا ہے، تو میری عبادت کر چکا، جوانی کرنا۔ تیسرا سوال ہوگا کہ آپ کے پاس جو دولت آئی وہ آئی کیسے؟ سورسز آپ کمائی، دولت آپ کی جیب میں، آپ کی تجوری میں، آپ کے الماری میں، آپ کے قبضے میں آئی، یہ آئی تو کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے، آپ قابض ہو گئے، آپ مالک ہو گئے اس کے۔ چوتھا مجھے جواب دو کہ آپ نے اس کو یوٹیلائز کہاں کیا، مال آپ نے کہاں خرچ کیا؟ جی وہ میرا باتھ روم بن رہا تھا نا، میں نے فرانس سے ٹائل منگائے تھے، اللہ جی وہ خالی ایک 25 لاکھ کے تو تھے ٹائل باتھ روم کے، جس نے 10 منٹ وہاں رہنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ حساب نہیں دینا ہوگا۔ اور ایک بات بتا چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گھر بنانے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ بیوی کے منہ میں آپ نے لقمہ ڈالا، یہ آپ کے لیے نیکی لکھی جائے گی، لیکن آپ نے بہترین جو 1 کروڑ میں بننے والا تھا آپ نے 10 کروڑ لگا دیے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ گھر تو چاہیے، گھر تو انسان کی ضرورت ہے، سر چھپانے کے لیے گھر ہونا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہمارا، لیکن اس کو ایک جائز طریقے سے اللہ کے بندے بنانا شروع کر دو۔ لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ محل بنایا، یا تو آگے آسرا نہیں تھا، کیا خیال ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں گیا، جب میں نے کمرے پر نظر دوڑائی، 1 لوٹا وضو کرنے کا اور 1 مشکیدہ پانی پینے کا اور 1 جو ہے وہ بچھونا تھا، میرے کو بڑا افسوس ہوا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عمر کس چیز نے رلایا تمہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا، کیا ان کی شان، کیا ان کا اٹھنا بیٹھنا، کیا ان کے لیے دنیا کی چیزیں، فرمایا عمر ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ آج میری آپ کی بیوی صبر کرے کہ کھانا نہ دو، پھر بتاتا ہوں تمہیں، گھر میں تھوڑی سی کمی ہو جائے پھر تو ہمارے گھر والے میں سمجھتا ہوں کہ رہنا مشکل ہو جائے گا، کہ ہائے ہائے اتنے بد نصیبوں کے گھر پہ آ گئے، کچھ بھی نہیں ہے، اسے اچھا تھا تو شادی تو نے کیوں کر لی؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی 3 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی کہ کچھ ہو تو ہم پکائے۔ آج کہاں گئی ہماری سادگیاں؟ جتنا ہم نے اپنے آپ کو ایڈوانس کیا ہے، یقین جانے اتنے ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ اور 5واں سوال مولوی سے ہوگا۔ کیا سمجھتے ہو کہ مولوی چھوٹ جائے گا؟ اللہ مجھے آپ کو پناہ میں رکھے۔ اللہ سوال کرے گا مولوی صاحب آپ نے علم حاصل کیا، لوگوں کو تو دھوئیں دھار تقریریں سنائی، تیرا اپنا عمل کتنا تھا؟ مولوی بھی اللہ کے جو ہے نا سوال جواب سے بچے گا نہیں۔ تو یہ 5 سوال کرنے کے بغیر، جب دیے بغیر جواب آگے نہیں بڑھے گا بندہ، تو اللہ کے بندو یہ زندگی اللہ نے دی ہے، امانت ہے۔ فرمایا کہ اس بندے کو میں نے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا، کیوں؟ میرے ذکر سے غافل۔ لما شرطنی آما وقد کنت بصیرا، بندہ کہے گا میرے رب دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، او میرے بندے تیرے پاس میری آیات آئی، میری نشانیاں آئیں، او نمک حرام، کھایا بھی میرا، پیا بھی میرا، پہنا بھی میرا، بیوی میں نے دی، بچے میں نے دیے، مال میں نے دیا، دولت تمہیں دی، دنیا کی نعمتوں سے میں نے تجھے نوازا، لیکن تو نے مجھے بھلا ڈالا۔ بڑے مالک کو جس نے تمہیں ہر چیز دے دی، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، یہ بڑی خطرناک بات ہو، یقین جانیے۔ جس کو رب کہے کہ آج کے بعد تمہیں اس طرح بھلا دیا جائے گا جس طرح بندے تو نے مجھے بھلا ڈالا تھا، یعنی اس سے بڑھ کر کیا بدبختی ہو سکتی ہے کہ رب کہہ دے کہ آج کے بعد میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، جس طرح تو نے واسطہ نہیں رکھا دنیا کے اندر، تو مجھ سے دور رہا، میں بھی تجھے جہنم میں ڈال کے بھول جاؤں۔ تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور نیکی سے اللہ کے بندوں اپنے آپ کو دور نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ جس بندے کو اس بات پر امید ہے کہ مجھ سے ملاقات کرے گا، 2 چیزوں کا
خیال ذہن میں رکھنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ نیکی کر کے آنا، اور دوسری بات ہے کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ خالق کائنات ہر گناہ معاف کرے گا، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک کو بخشا نہیں، چنانچہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ سناتا چلوں آپ کو، آرام سے سن لیجئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اور رب بھی کیا کہہ رہے کہ اگر واقعی آپ کو مجھ سے ملاقات کی امید ہے تو میں تمہیں کہہ دوں کہ مشرک ہو کر نہ آنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کی ملاقات ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نام تو سنا ہے نا آپ نے، ہر نماز میں ہم جو نا درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو ان کے والد کہیں گے بیٹے آج مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دو۔ کون کہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہیں گے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ والد دنیا میں کیا تھا؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ کہا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے ابراہیم کا ذکر بیان کر، میرا سچا نبی تھا، اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ ابا آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، نہ دیکھتے نہ سنتے، تمہارے کسی کام آتے ہیں؟ ابا کو سمجھا رہے ہیں، ابا جی اللہ ایک ہے جو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے، اس کی عبادت کر۔ باپ کیا کہتا ہے؟ قال راغب انت آلیتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وحجرنی ملیا۔ ابراہیم میرے خداؤں سے منہ موڑ رہے ہو، اگر تم نہیں رکے تو سنسار کرا ڈالوں گا یا گھر سے نکال دوں گا۔ کتنا سخت ہے، اسی حال میں فوت ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب آج منتیں کر رہا ہے کہ بیٹے مجھے عذاب سے بچا لو۔ ابراہیم علیہ السلام کہ میرے رب آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرو گے، لوگ کیا کہیں گے؟ ابراہیم کا باپ چل رہا ہے، اور خلیل جس کو اللہ نے کہا ابراہیم تو میرا خلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم میں وعدہ کر چکا ہوں کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا، ایک جگہ فرمایا کہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا، ایک جگہ فرمایا کہ میری آیات کا انکار کرنے والا، تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ہاں اگر ان کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہو شرط میری پوری کرو، ہو جائیں گی۔ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، کہا کہ اگر سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر سکتا ہے تو یہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، ممکن نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم چونکہ آپ کو میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں، اور دنیا والوں سے میرا کیا وعدہ ہے؟ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہرگز اس بندے کو معاف نہ کرے گا جو شرک میں مر چکا، کہا اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے۔ یہ تو میرا آفاقی اعلان ہے۔ لیکن ابراہیم اپنے پاؤں میں دیکھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پاؤں میں دیکھیں گے تو ان کے والد کی صورت انسان سے حیوان میں تبدیل ہو جائے گی، ثم طرح فی النار، انہی کے سامنے گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ نے مجھے آپ کو حکم فرمایا کہ اگر آپ کا مجھ پر ملنے کا یقین ہے، امید ہے، قیامت کو مانتے ہو تو رب تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ایک نیک اعمال کر کے آنا، ولا یشرک بعباد ربی احدا، کہا کہ اپنے رب کے عبادت میں کسی ایک کو بھی شمار شریک کر کے نہ آنا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے پناہ میں رکھے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور جن ساتھیوں نے یہ اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ایمان میں اضافہ عطا فرمائے، اور جو انہوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو جو ہے آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔